بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، یہ قرآن انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے۔ قرآن کریم یہ اسی لیے نازل ہوا ہے تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے اپنی زندگی کا راستہ دیکھے کہ ہم کس ڈگر پر زندگی گزاریں، کس راستے پر چلیں۔ انسانوں کا معاملہ یوں ہے کہ وہ خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے، وہ شتر بے مہار کی طرح وہ ایسی زندگی گزارتا ہے جو اسے جہنم کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں بات آتی ہے کہ خفت النار بالشہوات، جہنم کے ارد گرد جو باڑھ لگائی گئی ہے وہ شہوتوں اور خواہشوں کی ہے۔ انسان کی تاریخ رہی ہے کہ خواہشوں میں وہ دوڑ پڑتا ہے، خواہشوں کی طرف چل پڑتا ہے، اور وہ خواہشات پر چلنے والی زندگی وہ زندگی ہوتی ہے جو اسے جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ جہنم کے راستوں سے بچ جائے، وہ پہچانے کہ کون سی زندگی، کون سا راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے، کون سا راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، تو ایسے راستے کی نشاندہی قرآن کرتا ہے۔ قرآن کا بتایا ہوا راستہ وہی وہ ایک راستہ ہے جو راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ جنت کی طرف نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ، اسلام قرآن نے جو بات پیش کی وہی اسلام ہے، حدیث میں جو بات آئی وہی اسلام ہے۔ تو قرآن نے جس اسلام کو پیش کیا ہے، جس راستے کو پیش کیا ہے، اس راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چل کر وہ جنت میں چلا جائے، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو مکمل کرتے ہوئے قرآن کریم کو نازل فرمایا، دین کو دیا، یہ شریعت دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر لیا۔ جو نعمتیں اور جن نعمتوں سے میں بندوں کو سرفراز کرنا چاہ رہا تھا، وہ نعمت میں نے مکمل کر دی، یہ دین دے کر، اور یہ قرآن دے کر، یہ شریعت دے کر، اور میں نے تمہارے لیے جو پسند کیا ہے وہ اسلام کو پسند کیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج دنیا کے اندر لوگ محنتیں کرتے ہیں، لوگ اپنے سوچ کے اعتبار سے بہت ساری مشقتیں اٹھاتے ہیں، بہت زیادہ مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ آپ کفار کو دیکھیں، انسانوں میں سے اکثریت کو دیکھیں، آج دنیا کے اندر 100 انسانوں میں سے 70 سے زیادہ بلکہ 78 کے قریب غیر مسلم ہیں، 22% مسلمان ہیں۔ تو آج انسان دنیا کے اندر مذہبی انسان بھی ہیں، جو ہندو ہیں، عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، بدھسٹ ہیں، جینی ہیں، پارسی ہیں، وہ سب بھی مذہبی اعتبار سے بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں، اور یہ سمجھ کر اٹھاتے ہیں کہ ہم بعد کی زندگی میں کامیاب ہوں گے، لیکن انتہائی مشقت اٹھانے کے باوجود اس کی یہ مشقتیں، یہ رائی برابر کام نہیں آئیں گی۔ قیامت کی گھڑی میں حبطت اعمالہم،
جو ایمان کے دائرے میں نہ آ سکا، جو اسلام کے دائرے میں نہیں آ سکا، اس کی تمام محنتیں اکارت، اس کی تمام عبادتیں اکارت، ضائع۔ اس لیے اللہ کا بڑا احسان، اللہ کی بڑی نعمت کہ اس نے قرآن کی شکل میں ہمیں ہدایت کی یہ آخری کتاب دی ہے۔ اس لیے یہی کتاب ہمارے لیے مدار نجات ہے۔ اس کتاب کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، آپ کے ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، جانیں کہ آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ کے ارشادات کیا کیا ہیں، آپ نے کیا انمول باتیں اپنی امت کے لیے پیش فرمائی ہیں، ہمیں ضرور جاننا چاہیے، تبھی ہم صحیح راستوں پر چل سکتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کا بھی حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد یاد آتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو کہ تم آگ میں جلتے چلے جا رہے ہو، آگ میں جلے جا رہے ہو۔ میری مثال تم لوگوں کے درمیان ایسی ہے جیسے کہ ایک چراغ روشن کیا گیا، جس چراغ کی روشنی میں پروانے آ رہے ہیں، پروانے اس کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، پروانے اس آگ میں گر رہے ہیں اور جل رہے ہیں۔ تمہارا بھی حال یہ ہے کہ تم خواہشات پر چل کر، غلط راستوں پر چل کر، اللہ کی مرضیات سے ہٹ کر، اللہ کی نامرضی والے کاموں پر، جو کام اللہ کو پسند نہیں، جو تمہارے خواہش کے کام ہیں، ان کاموں پر چل کر تم جہنم میں گرے جا رہے ہو، جہنم کی آگ میں جلے جا رہے ہو، اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ حدیث شریف میں اس طرح کی باتیں آئی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم جو ہماری زندگی کی ہدایت نامہ ہے، ہدایت کی کتاب ہے، یہی وہ کتاب ہے جس سے ہم جنت کا راستہ پا سکتے ہیں۔ اس راستے سے، اس کتاب کے دیے ہوئے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ کوئی اختیار کرے اور جنت میں چلا جائے، یہ محال ہے، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ قرآنی زندگی کی طرف آئیں، قرآنی ہدایت کی طرف آئیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کے تراجم کو پڑھیں، اس کی تفسیروں کو پڑھیں، اور اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، احادیث کی کتابوں کو پڑھیں، اس کے تراجم کو پڑھیں، تب ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی تفسیر کی اور درس قرآن کی مناسبت سے میں نے یہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کی زندگی کو قرآنی ہدایات کے مطابق ڈھال دے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور خواہشات کا بندہ بننے سے بچائے، اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔